قیامت کے دن لوگوں کے کتنے گروہ ہوں گے اور کون سا گروہ کامیاب ہوگا؟ کیا جنات اور فرشتے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ جنت میں نیکیوں کا صلہ سب سے پہلے کس کو ملے گا؟ تو آئیے چلتے ہیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سبیل قرآن میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو جان رہے تھے، اب تک ہم 6 آیتوں کی تفسیر کو جان چکے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے 7 سے 16 تک کی آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين۔ اور اس وقت تمہاری 3 جماعتیں ہو جائیں گی، پھر داہنی جانب والے کیا خوب ہی ہیں داہنے والے، اور بائیں کی طرف والے کیسے برے ہیں بائیں والے، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، وہی اللہ کے بارگاہ کے مقرب ہیں۔ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور کچھ آخری دور کے ہوں گے، موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان آیات کی تلاوت اور ترجمے کے بعد چلتے ہیں نکات کی جانب کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے کیا نکات بیان کی ہیں۔ میمنہ یمن سے لیا گیا ہے جو برکت اور سعادت کے معنی میں ہے، اور مشعمہ شوم سے ہے جو شقاوت کے معنی میں ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ ان 2 کلموں سے مراد دائیں اور بائیں جانب ہے، اس لیے کہ قیامت میں نیک لوگوں کو داہنے ہاتھ میں اور برے لوگوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جیسے کہ یمن اور شوم کے نام رکھنے کی دلیل یہ ہے کہ کعبہ شریف کے داہنی جانب یمن اور اس کے بائیں جانب شام واقع ہوا ہے۔ ثلہ جو گروہ اور جماعت کے معنی میں ہے، اور اس آیت وقلیل من الآخرین کے قرینے سے مراد بہت بڑی جماعت ہے۔ سرور سریر کی جمع ہے، جو ایسے تخت کو کہا جاتا ہے جس سے خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ مرضونہ کے معنی چنا ہوا ہے، اور گوہر لگے ہوئے کے معنی میں ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے تخت در اور یاقوت سے بنے ہوئے ہیں۔ سارے فرشتے سب کے سب مومن اور حکم کو ماننے والے ہیں۔ یفعلون ما تؤمرون جنات کی 2 قسمیں ہیں، مومن اور کافر، لیکن انسان آخر میں 3 قسموں میں بٹ جاتے ہیں۔ کنتم ازواجا ثلاثا جیسا کہ سورہ فاطر میں بھی لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، ایک گروہ ظالم گنہگار اور ایک گروہ میانہ رو بیچ کا، اور ایک گروہ بہت ہی اچھا عالی اور ممتاز۔ قرآن کریم میں مقابلے اور دوسروں سے آگے بڑھنے کے کچھ مصداق بیان ہوئے ہیں، جیسے ایمان میں آگے بڑھنا، انفاق اور جہاد میں دوسروں سے آگے بڑھنا، نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنا، بہشت کی نعمتوں کے حصول میں سبقت اللہ کے وعدے کے مطابق۔ امام باقر علیہ السلام انبیاء کو اس آیت السابقون السابقون کا مصداق بتاتے ہیں،
اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کے مصداق کو نماز پنجگانہ کی طرف دوسروں سے آگے بڑھنے والوں کو بتایا ہے۔ اس آیت اولئک المقربون میں قرب سے مراد مقام و منزلت ہے، نہ کہ گھر اور مکان کے ذریعے۔ اللہ کی نزدیکی خالی دعوے سے نہیں ملتی، اس کا راستہ، طریقہ اور دلیل ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت ہی قریبی بندے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے مقربان یعنی بہت ہی قریبی بندے وہ لوگ ہیں جو کمالات میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ السابقون السابقون اولئک المقربون۔ 3 گروہوں کی تقسیم میں سابقون کا نام سب سے آخر میں آیا ہے، لیکن ان کی عظمت بیان کرنے میں پہلے ان کی عظمت بیان کی گئی ہے، پھر اصحاب یمین اور دوسروں کو، چونکہ ان کا مقام دوسروں سے بلند و بالا ہے۔ نکات کو جان لینے کے بعد آئیے چلتے ہیں پیغامات کی طرف۔ نمبر 1، قیامت میں آنا اور اس میں محشور ہونے کی کیفیت اتنی یقینی ہے کہ گویا ماضی میں واقع ہو چکی ہے۔ نمبر 2، تبلیغ کے طریقے میں گفتگو کے آداب، شروعات میں ہی گفتگو کا خلاصہ، اس کے بعد تفصیل بیان کرنا بہتر ہے۔ نمبر 3، خوشبختی یا بدبختی، سعادت یا شقاوت قیامت میں ہمیشگی ہے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اصحاب صاحب کی جمع ہے جس کے معنی ساتھ میں رہنے والا، جدا نہ ہونے والا ہے۔ نمبر 4، ایمان اور عمل اور نیکیوں اور اچھے کاموں میں آگے بڑھنا ایک اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 5، جو دنیا میں نیک کاموں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں وہ آخرت میں نیکی کا صلہ لینے میں سب سے آگے ہیں۔ نمبر 6، نیکیوں میں آگے رہنے والے لوگوں کو سماج میں مقرب ہونا چاہیے۔ نمبر 7، جنت مومن کی کامیابی کی جگہ ہے۔ نمبر 8، معنوی مقام و مرتبہ مادی کامیابیوں سے بہت اونچی ہے۔ پہلے فرمایا کہ وہ لوگ پہلے ہمارے درگاہ کے مقرب بندے ہیں، اولئک المقربون، اس کے بعد فرمایا کہ جنت کے باغوں میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، فی جنات النعیم۔ نمبر 9، گزشتہ نیک لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ نمبر 10، شوق و رغبت کو ابھارنے کے لیے جنت کی خصوصیت کو بیان کرنا چاہیے، تخت کی کیفیت، مغونہ، اس پہ بیٹھنے کے طریقے، متقابلین۔ نمبر 11، جنتی لوگوں کے بیٹھنے کا طریقہ گولائی میں ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے روبرو آمنے سامنے رہیں۔ نمبر 12، میزبانی کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں مہمان کو آرام اور اطمینان کا احساس ہو۔ تو ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قیامت کے دن 3 طرح کے گروہ ہوں گے، داہنی جانے والے، بائینی جانے والے اور سبقت کرنے والے۔ سب سے زیادہ کامیاب سبقت کرنے والے لوگ ہوں گے، اور جنت میں نیکی کرنے والوں کو سب سے پہلے صلہ دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔